تو قارون کے اس واقعے سے یہ 4 ہدایات اور 4 اصول عام تاجروں کے لیے، عام کاروباری حضرات کے لیے، عام دکاندار حضرات کے لیے بھی یہ 4 اصول اپنے زندگی میں اپنے اوپر لازم کرنے چاہیے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو کاروبار آپ کر رہے ہیں، جو دکان آپ چلا رہے ہیں، اس کے چلاتے وقت آپ کی نظر اپنی آخرت کی طرف بھی ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس مال و دولت کے نشے میں آپ ہر وقت لگے ہوئے ہو، نہ آپ کو نماز کی فکر ہے، نہ دیگر دینی احکامات کی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، بلکہ بس صرف مال کمانا ہے، اپنے آپ کو مالدار بنانا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلا اصول یہ ہے کہ دکانداری کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، ہر معاملہ کرتے وقت پہلی نظر ہماری دار آخرت کی طرف ہونی چاہیے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی آخرت اپنے لیے جنت کا باغ بنائیں یا جہنم کا گڑھا بنائیں۔ دوسرا اصول اور دوسری ہدایت اس آیت میں ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیاوی حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے، آپ کو دیا ہے، وہ بھی نہ بھولنا۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف آخرت کی تیاری میں لگ جائے اور اتنا اپنے آپ سے بزرگ بنا لیا، اتنا متقی پرہیزگار بنا لیا کہ نہ گھر کی طرف آپ کی نظر ہے، نہ بیوی بچوں کی طرف آپ کی نظر ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے، گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو دکانداری کاروبار کرتے وقت جس طرح آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی طرح جو دنیاوی معاملات ہے، دنیاوی جو حقوق ہے، ہمارے ساتھ ساتھ جو لوگ متعلق ہے، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر لازم ہے، ان حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ ہماری بیوی موجود ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اولاد موجود ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح والدین موجود ہے، والدین کے کیا حقوق ہے، ان کی کیا خدمت کرنی ہے، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، دیگر مسلمان ہیں ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ سارے باتوں کو یاد رکھنا بھی اس دکاندار کی، اس کاروباری حضرات کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی معاملات پر بھی نظر رکھے۔ اور اسی طرح تیسرا اصول اور تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کو مال و دولت کی فراوانی دی ہے، تو آپ کے اوپر جو دیگر لوگوں کے حقوق لازم ہے، جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو صدقہ اور خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس میرے پاس مال آ رہا ہے، بس میں ہی جانوں، میرا مال جانے، بلکہ اس مال کے ساتھ غریبوں کے حقوق بھی متعلق ہے، فقراء اور مساکین کے حقوق بھی متعلق ہے، آپ کے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق جو شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر لازم ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا اصول اور تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، خون خرابہ کرنا اور قتل و غارت گری کرنا، اور اسی طرح دہشت گردی پھیلانا، یہ مختلف قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں وہ کرنا بھی منع ہے شریعت کی طرف سے۔ کہ مال و دولت آپ کے پاس آ گیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کریں گے، بلکہ مال و دولت کا استعمال بھی شریعت کی روشنی میں کرنا ہے۔ اسی مال کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے حدیث بیان ہوئی کہ جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک انسان سے 4 سوالات نہ پوچھے جائیں۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ تو مال کمانا اور مال خرچ کرنا ہمیں بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا، کہاں سے اس کو کمانا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔
اور اسی طرح حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک غریب جو ہے وہ ایک مالدار شخص سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ غریب کے پاس جب مال نہیں ہے تو مال کے بارے میں اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوگا، لیکن جو مالدار شخص ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، لازمی بات ہے اس سے سوال جواب بھی زیادہ ہوں گے۔ اس مال کے ساتھ اس کے پڑوسیوں کے حقوق ہے، اس کے والدین کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، کاروباری معاملات ہے، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، سودی معاملات کیے ہیں، حرام معاملات کیے ہیں یا حلال معاملات کیے ہیں، یہ ایک لمبی فہرست ہوگی، لمبے سوالات ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس کے جنت کے داخل ہونے میں 500 سال لگ جائیں گے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا صرف مال کمانا نہیں ہے، بلکہ مال کو کمانے کے بعد اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری